صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نمازی کو کپڑے اور بال سمیٹنے سے منع کیا ہے کہ کوئی بالوں کا جوڑا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر کسی کے بہت گھنے بال ہیں نا تو ویسے وہ جوڑا کر کے رکھ سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے اسے بالوں کو کھولنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی آستین چڑھائی ہوئی ہے اس کو بھی واپس کرنا ہوگا نارمل حالت میں. تو اس کی بنیاد پہ وہ کف صوف کا ایشو ڈرائیو کرتے ہیں، یعنی کپڑے کو موڑنا. کف صوف، یہ کف عربی کا لفظ ہے. تو کف صوف کا ایشو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یعنی اس کو موڑ دیتا ہے نا کپڑے کو، یہ اکٹھا کرتا ہے، تو یہ چونکہ منع ہے. اب اگر کسی کی پینٹ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو فولڈ کرنے کی، نیچے اس کے جو پانچے ہیں وہ موڑنے کی اجازت نہیں ہے. ایون وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی، یہ بریلویوں کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں سے بھی جو ایسے کر کے فولڈ کرتے ہیں نا شلوار کو اوپر، وہ کہتے ہیں یہ منع ہے. شلوار اگر اوپر کرنی ہے تو پوری کھینچ کے اوپر کریں، کیونکہ کف صوف میں یہ چیز آ جائے گی. اسی طریقے سے پینٹ کرنی ہے تو پینٹ تو اوپر کھینچی نہیں سکتی، اس کا تو پہلے ہی پورا سا آسن ہوتا ہے. تو پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ اگر ہم نیچے سے ٹخنے موڑ لیں، اس کے پانچے موڑ لیں ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے پینٹ کے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کف صوف کا مسئلہ آ جائے گا اور یہ بڑا گناہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹخنے ڈھانپ کے رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، چھوٹا مکروہ، اور کپڑے کو موڑنا یہ بڑا مکروہ ہے. اب دونوں جو مکروہ ہیں ان میں سے ایک سے بچنا، بیک وقت ایک ہی سے بچا جا سکتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بہتر یہ کہ آپ کپڑے فولڈ نہ کریں، اس کو نیچے رہنے دیں تاکہ آپ بڑے گناہ سے بچ جائیں. اب یہ حدیثیں تو ظاہر ہے ان سے تو وہ صرف نظر کرتے ہیں، ان کے لیے تو اپنی جو فتوے علماء نے لکھ دی اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ حدیث تو بالکل واضح ہے کہ بڑا مکروہ تو وہ ہوگا جس کے بارے میں وعید آئے گی. اس کے بارے میں یہ کہیں وعید نہیں آئی ہے کہ جس کے جوڑا بندھا ہوا ہو یا کپڑا فولڈ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. صرف نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، یعنی وہ آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں گناہ ہے یا ناپسندیدہ ہے. اب اس کیس میں تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے، یہاں تو واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، لہٰذا انٹینسٹی اسی کی زیادہ ہے.